اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ نجف اشرف سے حرم امام امیر المؤمنین اسلام سے المعارف العلویہ انٹرنیشنل شارٹ کورس کا یہ چوتھا درس ہے کہ جس میں ہم اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے اس کے ساتھ اظہار محبت کرنے کو اور گفتگو کرنا جو مذاق والی گفتگو ہوتی ہے، عشقیہ گفتگو ہوتی ہے، ساری وہ حرام قرار دی ہے۔ تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ ہم شادی سے پہلے اس خاتون کو دیکھ سکیں؟ ابھی نکاح نہیں ہوا تو یہاں پہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق سید سیستانی دامت ظل العالی نے اس بات کو لکھا اپنی کتب میں کہ 5 شرائط ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ان 5 شرائط کی رعایت کی جائے تو شادی سے پہلے ایک جو لڑکا ہے وہ لڑکی کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 شرائط کون سی ہیں کہ جس میں شادی سے پہلے جو ہے وہ ایک لڑکی کو بغیر حجاب کے جو ہے وہ دیکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو خاتون کو دیکھا جا رہا ہے وہ ظاہری بات ہے، دیکھیں پہلی چیز میں بیان کر دوں کہ یہاں پہ جو دیکھنے کا مسئلہ آ رہا ہے اس میں بغیر حجاب کے خاتون کو دیکھا جا رہا ہے کہ جس میں اس کے بال ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کی گردن ہے، اس کی جو کلائیاں ہیں، اس کی پنڈلیاں ہیں، اس کے پاؤں ہیں، یہ جو ہم دیکھنے کی بات کر رہے ہیں جو روایات میں کیا ذکر ہو گیا اس کے دیکھنے کی بات ہے۔ وگرنہ حجاب کے ساتھ دیکھنے کی تو وہ آگے انشاءاللہ گفتگو آئے گی کہ حجاب کے ساتھ کسی خاتون کو دیکھنے کی کیا ممانعت ہے، جو ممانعت نہیں ہے وہاں پہ ہم کچھ شرائط کو کیا ذکر کریں گے۔ تو ابھی جو ٹاپک ہے ہمارا کہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے ایک لڑکا، اسے وہ بغیر حجاب کے جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، اور بغیر حجاب کے مطلب کیا کہ اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کے بازو جو ہیں وہ گردن کیا ہے اس کی نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ دیکھنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ 5 شرائط سید سیستانی دامت ظل العالی نے بیان فرمائی کہ اگر یہ 5 شرائط موجود ہوں تو پھر یہ دیکھنا جائز ہوگا۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی خاتون کے ان اعضاء کو، یعنی گردن، اس کی بازو وغیرہ ہو گئے، ان اعضاء کو یا چہرے کو دیکھنے کا جو نیت ہے اس بندے کی، وہ نیت یہ نہ ہو کہ میں سیکشول کیا ہے کوئی لذت حاصل کروں گا، جنسی شہوت کو میں حاصل کروں گا، یہ اس کی نیت نہ ہو۔ نیت اس کی خالص یہی ہو کہ بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی لگتی ہے اور کیسی خاتون ہے۔ اگرچہ اس میں لکھا سید سیستانی نے کہ آپ نے دیکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر وہ لذت آ گئی ہے، جنسی ایک شہوت اور سیکشول احساس پیدا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بس جب شروع میں دیکھ رہے ہیں تو ایسی نیت اور ایسا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اگر یہ لڑکا اس خاتون کو دیکھے گا بغیر حجاب کے تو اس سے اس بات کا اطمینان ہو کہ مجھے جو ہے وہ اس وجہ سے حرام میں پڑنے کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں نے ابھی لڑکی کو دیکھا تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے وہ مجھے خطرہ لاحق ہو جائے گا کہ میں کیا ہے کسی حرام میں پڑ جاؤں۔ دیکھیں یہ شرط بڑی اہم ہوتی ہے اور یہ اکثر جگہ پہ آپ کو کتاب و نکاح میں ملے گی کہ جسے ہم ریبہ کہتے ہیں فقہ اصطلاح میں، کہ حرام میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ انسان جب کسی خاتون کو بے حجاب دیکھتا ہے اور اس ٹائم پہ تو کوئی ایشو نہیں تھا، بعد میں کیا ہوتا ہے خطرہ بن جاتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر ظاہری بات انٹرنیٹ کا دور ہے تو انسان کیا ہے اس لڑکی کے متعلق یا دیگر خواتین کے متعلق چیزوں کو سرچ کرتا ہے اور یوں وہ ایک شہوانی نگاہ کی طرف اور جنسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر کیا دیکھنا جائز ہوگا؟ یہ دوسری شرط ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس خاتون کو وہ دیکھ رہا ہے، اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے، تو اس وقت کوئی شرعی مانع نہیں ہونا چاہیے اس سے شادی کرنے کے لیے، یعنی اگر وہ ابھی شادی کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت کہے کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جیسے فرض کریں کہ وہ خاتون کیا عدت میں ہے، اب عدت والی خاتون سے ہم جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے، تو عدت والی خاتون کو نہیں دیکھ سکتا انسان، عدت گزر جائے تو پھر کیا دیکھ سکتا ہے؟ اور وہ تو واضح ہے کہ شادی شدہ خاتون کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس سے تو آفر ہی نہیں کر سکتے شادی کی۔ یہ تیسری شرط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی کی ہم ایک اور مثال بھی بنا لیتے ہیں کہ فرض کریں وہ بیوی کی بہن ہے، جیسے سالی کہتے ہیں، تو سالی سے بھی ابھی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ 2 بہنوں سے ایک ٹائم پہ نکاح کرنا کیا جائز نہیں ہوتا۔ یہ تیسری شرط ہوگی۔ یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ جنسی شہوت کی نیت سے نہیں دیکھے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد اسے حرام میں پڑنے کا خوف اور خطرہ نہیں ہوگا کہ مجھے مزید وسوسے آئیں گے اور میں حرام میں پڑ جاؤں گا۔ تیسری شرط کیا لگائی کہ فی الحال اسی ٹائم پہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس خاتون سے شادی کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی شرط اس میں کیا ہے کہ وہ شخص
اس لڑکے کو پہلے سے نہ جانتا ہو. اگر پہلے سے اس نے دیکھا ہوا ہے اسے کسی جگہ پہ اور اسے پتہ ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، پھر وہ نہیں دیکھ سکتا. یہ آپشن فقط اس کے لیے ہے کہ جس نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہوا، تو اسے یہ آپشن ملتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لے. لیکن اگر فرض کریں کسی طریقے سے اس نے کسی تصویر میں یا ویڈیو وغیرہ میں یا کسی جگہ پہ اسے دیکھا ہوا ہے اور یہ مطمئن ہے کہ دیکھنے کے بعد کوئی نئی معلومات نہیں ملیں کہ میں جانتا ہوں، تو یہاں پہ اس لڑکے کا اس خاتون کو بے حجاب دیکھنا شادی سے پہلے یہ کیا جائز نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے سامنے چوتھی شرط ہو جائے گی. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کا یہ پروگرام بھی ہو کہ میں جو ہے وہ اس خاتون سے شادی کروں گا، یعنی اگر کوئی مشکل پیش نہ آئی تو میں کیا ہے اس خاتون سے شادی کر لوں گا اور کوئی اس میں کیا ہے میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی یہ ایک معقول اس کا احتمال ہونا چاہیے کہ اگر مجھے پسند آ گئی تو میں کیسے شادی کروں گا. یہ کیا ہے 5 شرائط کیا موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سید سیستانی نے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پہ کہا کہ اگر ایک انسان کا شادی کا پروگرام نہیں ہے، بس وہ چیک کر رہے کہ فرض کریں اس لڑکی کو میں نے ابھی دیکھ لیا، دوسری کو دیکھ لیا، تو یہ جو چیک کرنے کے لیے کہ میں پہلے دیکھ لوں سب کو پھر میں دیکھوں گا کہ کس سے شادی کرنی ہے، تو احتیاط واجب کے طور پہ اس طرح کا جو ہے وہ چیک کرنا اور اس ارادے سے چیک کرنا کہ میں پہلے جو ہے وہ دیکھ لوں لڑکیوں کو پھر میں آخر پہ فیصلہ کروں گا کس سے شادی کرنی ہے، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہاں پہ یہی جو مسئلہ ہے وہ تصویر میں بھی دیکھنے کے آئے گا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی مومنہ سے کسی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں دیکھنا شروع ہو جائے جو حجاب کے بغیر ہوں اور وہ کہے کہ میں دیکھتا جا رہا ہوں پھر آخر میں کیا سلیکٹ کروں گا کس کو سلیکٹ کرنا. نہیں، ایسا اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے شروع کے درسوں میں بیان کیا تھا کہ وہ پہلے لڑکی کے بارے میں معلومات لے، اگر وہ دینی شرائط کے اوپر پورا اترتی ہے والدین کے ذریعے سے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے، پھر وہ اس کی کیا ہے آخری یہ مرحلہ ہو کہ وہ کہے کہ میں اسے ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ اس رشتے کو کیا ہے اوکے کر دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ معلومات لے چکا ہے یا نہیں لے چکا، بس وہ شروع سے کیا ہے بے حجاب طریقے سے جو ہے وہ خاتون حجاب کے بغیر ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کہے گا کہ آخر پہ میں کیا کروں گا ان میں سے ایک کو سلیکٹ کروں گا. تو یہ احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہے. یعنی اس کو میں مزید واضح الفاظ میں بیان کروں کہ پہلے ہی آپ یہ طے کر لیں کہ اس کا خاندان کیسا ہے، لڑکی کی صفات کیسی ہیں، اس کے بھائی کیسے ہیں، وہ جو تمام شرائط ہم نے بیان کی تھیں شروع کے درسوں میں، وہ طے ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کہیں کہ ہاں ابھی ایک مرحلہ رہ گیا کہ مجھے نہیں پتہ کہ خاتون کی شکل کیسی ہے، تو پھر آپ کیا اس کی تصویر دیکھ لیں یا اس کی ویڈیو دیکھ لیں یا اس کو جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ دیکھ لیں، ڈائریکٹ اس کو دیکھ لیں، یہ پھر کیا ہوگا جائز ہوگا. لیکن اگر آپ پہلے سے طے ہی نہیں کیا اس سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی، بس فقط ایک چیکنگ کر رہے ہیں کہ جی مجھے نامحرم خواتین کو دیکھنا ہے اور میں آخر پہ فیصلہ کروں گا، تو سید سیستانی دامت ظل العالی نے کہا کہ احتیاط واجب کے طور پہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ گفتگو میں ایک اور یہ بحث آتی ہے کہ کیا ایک دفعہ کے علاوہ دوبارہ دیکھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا کہ اگر ایک دفعہ دیکھنے سے اسے لڑکی کی شکل و صورت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر دوبارہ دیکھنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، فقط یہ ایک دفعہ دیکھنے کا آپشن ہے. ایک دفعہ بغیر حجاب کی لڑکی کو دیکھ لیا، اس کی ساری صورتحال سے پتہ چل گئی تو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتا. ہاں، اگر اسے صحیح پتہ نہیں چل سکا، وہ صحیح نہیں دیکھ سکا، تو پھر دوبارہ کیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اس کا تکرار کر سکتا ہے. اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ تصویر منگوائی جو حجاب کے بغیر ہے، اب اس کو اپنے موبائل میں جو ہے وہ رکھ لیا اور بار بار اسے دیکھ رہا ہے، تو اس چیز کی اصلاً کیا اجازت نہیں ہوگی. فقط ایک دفعہ دیکھنے کا آپشن ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیا آپ کو پتہ چل گیا لڑکے کی کیا صفات ہیں، دوبارہ اس کی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو لہٰذا جو ہے وہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کی بغیر حجاب کی تصویر کو اپنے پاس رکھنا، اسے بار بار دیکھنا، چاہے کوئی شہوت کا جنسی شہوت کا ایشو نہ بھی ہو، اس چیز کی اجازت نہیں ہے. فقط ایک دفعہ دیکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی یہ 5 شرائط جب کیا ہوں گی موجود ہوں گی. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ایک اہم مسئلہ تھا، اس کی طرف کیا توجہ ضروری ہے. ایک اور مسئلہ اس کے بعد ہم جس کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں کہ یہاں سے پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ حجاب کی بڑی جو ہے وہ سختی ہے اسلام میں کہ آپ جو ہے وہ کسی لڑکی سے اگر شادی کرنے جا رہے ہیں تو مکمل حجاب کی رعایت ہوگی، فقط ایک دفعہ 5-6 شرائط یہ موجود ہوں گی تو دیکھنے کی اجازت ملے گی. تو اس کے علاوہ کیا ہے حجاب کی پابندی ہے. تو یہاں سے ہم کچھ احکام کیا شروع کریں گے کہ خاتون کے لیے حجاب کس طرح کا کرنا واجب ہے اور اس کے اوپر کیا شریعت کہتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے اور کیسے چھپائے. اس کو انشاءاللہ کیا ہم تفصیلی گفتگو میں ذکر کریں گے. سب سے جو پہلی بات ہے آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ
فقط میاں بیوی کا یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ان کے لیے جائز ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مکمل جسم کو دیکھیں۔ میاں بیوی کے علاوہ چاہے وہ محرم ہیں، یعنی وہ اگر دو بہنیں ہیں، ماں اور بیٹی ہے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں۔ یہ شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ فقط شرمگاہ کو دیکھنا میاں بیوی کے لیے جائز ہے، باقی کسی رشتے کے لیے اس کا کیا ہے آپشن نہیں ہوتا کہ وہ اختیاری حالت میں کوئی اس طرح کا کوئی آپشن، یعنی کوئی اضطرار کی صورتحال نہیں ہے، کوئی علاج کی آپریشن کی صورتحال نہیں ہے، وہ دیکھنا کیا جائز نہیں ہوتا۔ ایک بات اور دوسری بات یہاں پہ کہ خود جو محرم خواتین ہیں، جو انسان کی فرض کریں کہ خالہ ہے، پھپھو ہے، بہن ہے، ان کو دیکھنے کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی بھی جو ہے وہ شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور باقی جسم کو دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بنیادی طور پہ دو شرطیں جو ہیں وہ سید سیستانی دامت ظل العالی اور باقی فقہا بھی لکھتے ہیں کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب بھی محرم خاتون کے جسم کو دیکھنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ شہوت کا کوئی ایشو نہ ہو۔ اگر ایک سیکشول احساس اس سے پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو اس طرح پھر محرم خاتون کے جسم کو دیکھنا بھی کہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اپنی ماں کے جسم کو دیکھنا بھی اگر وہ الیاذ باللہ من ذالک اگر ایک سیکشول احساس ہے تو اس کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط اس میں کیا ہوتی ہے مرکزی، کہ اگر کوئی محرم خاتون کو دیکھے گا، اپنی خالہ کو، اپنی پھپھو کو، کسی کو بھی دیکھے گا، تو اس کے دیکھنے کے بعد اسے حرام میں پڑنے کا خوف نہ ہو۔ حرام میں پڑنے کا خوف کیسے نہ ہو؟ جو ہم نے بیان کیا کہ چلیں ابھی تو دیکھ لیا، کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا کہ اس کو جو ہے وہ شہوت آئی یا کوئی سیکشول احساس ہوا، لیکن بعد میں اسے یہ خطرہ ہے کہ شیطان کے وسوسے آئیں گے اور وہ مزید کیا ہے خواتین کو سرچ کرے گا اور ان کی تصویریں دیکھے گا، یا بعد میں کیا ہے شہوت کی نگاہ سے دیکھے گا کسی کو۔ اس طرح کے جو وسوسوں کا ڈر رہتا ہے، اس طرح کے بھی جو ہے ڈر نہ ہو۔ یعنی اپنی بات کو میں خلاصہ یہ کروں کہ جو انسان کے لیے محرم خواتین ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا، ان کی شرمگاہ کے علاوہ ان کے جسم کو دیکھنا، یہ بھی جائز نہیں ہوتا اگر یہ دو آپشن پائے جائیں۔ پہلا آپشن کیا کہ دیکھنے سے شہوت آ سکتی ہے، خصوصاً اگر خواتین نے مناسب لباس نہیں پہنا ہوا تو شہوت آ سکتی ہے، جنسی شہوت آ سکتی ہے۔ اور دوسرا اس میں کیا ہے کہ شہوت کے ایشو نہیں ہے، لیکن انسان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ میں بعد میں کیا ہے حرام کام میں مبتلا ہو جاؤں گا اور حرام میں پڑنے کے مجھے کیا اندیشہ ہے، تو ان دو صورتوں میں بھی کیا دیکھنا جائز نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ کیا پھر ایک بہن کے لیے بھائی سے پردہ کرنا واجب ہے، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں نہیں، پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک ماں کے لیے بیٹے سے پردہ کرنا واجب ہے، نہیں، پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ خالہ کے لیے اپنے بانجوں سے یا پھپھو کے لیے اپنے بھتیجوں سے پردہ کرنا واجب ہے، تو پردہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، وہ جسم کے کون سے حصوں کو چھپائے۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے ایک قانون دیا کہ جسم کے ہر حصے کو چھپانا واجب ہے، کہ اگر اس حصے کو خاتون نہیں چھپائے گی تو عام طور پہ اس سے جو ہے وہ شہوت ابھر سکتی ہے، عام طور پہ اس سے جو سیکشول احساس ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے جو ہے وہ فقہ میں جو ہے وہ فتنہ نوعیہ یا الاثارۃ نوعاً کا ایک تعبیر کیا ہے عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے، کہ اگر خاتون اس طرح کا ایک لباس پہنیں گی، اگرچہ وہ محرم خاتون ہے، بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے، لیکن پھر بھی عام طور پہ اس لباس کی وجہ سے جو بھی مرد جو بھی مرد حضرات یا لڑکے دیکھتے ہیں تو اس سے کیا ہے ان کو شہوت آ سکتی ہے، اگرچہ ابھی نہیں آ رہی لیکن آ سکتی ہے چونکہ، تو لہٰذا اس طرح کے لباس پہننا بھی کیا مناسب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا گھروں میں جو ہے وہ ماں کے لیے ایک ایسے لباس کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں عام طور پہ شہوت کا ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے خالہ کو، پھپھو کو، بہن کو بھی اپنے بھائیوں کے سامنے ایک مناسب لباس کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں عام طور پہ اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ سیکشول احساس کیا ہے جس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ فقہی حدود ہیں، وہ فقہی احکام ہیں جن کی کیا رعایت کرنا ضروری ہے۔ اب یہ دو چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لیں کہ ایک تو جو ہے وہ میاں بیوی کے لیے کوئی پردے کا کنسیپٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی دے سکتے ہیں، میاں بیوی کے علاوہ جو محرم ہے اس میں شرمگاہ یہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے علاوہ پردے کا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن بالآخر جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ سیکشول احساس پیدا ہونے کا کوئی خطرہ نہ رہتا ہو۔ تیسرا ابھی ہم آپشن اس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ ایک جو خاتون ہے اس کے لیے کتنا جو ہے وہ پردہ کرنا واجب ہوتا ہے نامحرم مردوں سے۔ سب سے پہلے یہ بات تو واضح ہے کہ جو پردے کا کنسیپٹ ہے اور جو حجاب کا تصور ہے یہ مسلمات دین میں سے ہے، یعنی یہ اسلام کا ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے اوپر کسی مسلمان کو کوئی ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے۔
قرآن مجید کی واضح طور پہ آیات موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مومنین کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ چادر کو لے کے رکھیں، پردے کو لے کے رکھیں۔ تو لہٰذا سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت میں آپ جا کے جو ہے اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں کہ پردے کا حکم قرآن مجید کا جو ہے وہ قانون ہے، اسلام کا قانون ہے اور مسلمات میں سے ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب وہ پردہ کتنا واجب ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی اور فقہا نے ان روایات کو دیکھا پرکھا اور اس کو پرکھ کے جو ہے وہ ایک خلاصی کی شکل میں جو ہے وہ ہمیں قوانین دیے۔ تو یہاں پہ پہلا سوال کہ ایک خاتون کے لیے اپنے جسم کو چھپانا اور کتنا پردہ کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی یہ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون کے لیے اپنے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اپنے تمام جسم کو، حتیٰ کہ جو بال ہیں، حتیٰ کہ جو سامنے کے بال ہیں جو کچھ تھوڑے بہت نظر آتے ہیں، ان کا چھپانا بھی جو ہے وہ نامحرم مردوں سے کیا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پاؤں کا چھپانا ہے یہ بھی کیا واجب ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پاؤں کا چھپانا یعنی جراب پہننا خاتون کے لیے واجب نہیں ہے، جبکہ خاتون کے لیے واجب ہے کہ وہ جب نامحرم سے پردہ کر رہی ہے تو اپنے پاؤں کو بھی چھپا کے رکھے، اس کے لیے جراب کا استعمال یہ چیز کیا ہوگی، واجب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب یہ سوال ہوا کہ گھر میں جو ہے وہ بابی ہے، بائی کی بیوی ہے، تو کیا اس کے لیے بھی پاؤں کا چھپانا واجب ہے؟ تو وہاں پہ بھی سید سستانی دامت ظل العالی نے یہ جواب دیا کہ یجب ستر القدمین عنہم، کہ بالکل واجب ہے کہ یہ بابی کیا نامحرم ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ اپنے پاؤں کو کیا چھپا کے رکھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے گرمی ہو سردی ہو، ان کے لیے یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاؤں کو چھپا کے رکھیں گی، چاہے وہ جرابیں پہن کے ہو یا اتنی لمبی جو ہے وہ چادر لیں کہ پاؤں کیا اس کے اندر چھپ جائیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون کے لیے، ایک لڑکی کے لیے اپنے پاؤں کو چھپانا بھی کیا ہے، حجاب میں اور پردے میں کیا واجب ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ خاتون کسی بھی ایج کے اوپر پہنچ چکی ہو، اس طرح کا اس کے اوپر حجاب واجب ہے کہ وہ فقط اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، اپنے بالوں کو بھی اس کو چھپانا ہے، اپنے جو ہے وہ بازوؤں کو مکمل چھپانا ہے؟ تو یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ وہ خاتون کہ جو اس ایج کے اوپر پہنچ چکی ہے اور جس کا بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب اس سے جو ہے وہ نکاح کی خواہش نہیں ہے، اب اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نکاح کی خواہش تک ختم ہو چکی ہے، اس ایج کو وہ پہنچ چکی ہے، تو ایسی خاتون کے لیے جو ہے وہ پھر اپنے بالوں کو کھلا رکھنا اور چھپانا، اپنے بالوں کو کھلا رکھنا جائز ہے۔ وہ خاتون جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے اندر نکاح کی خواہش ختم ہو چکی ہے، تو یہ خاتون کیا ہے اپنے بالوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے جو اپنے بازو ہیں اسے کیا کھلا رکھ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عام طور پہ جو دوپٹہ وغیرہ کیے جاتے ہیں تو گردن کا کچھ حصہ کیا ہے واضح ہو جاتا ہے، چھپتا نہیں ہے، تو اس کو یہ خاتون کیا ظاہر رکھ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ اپنے پاؤں وغیرہ کو بھی کیا ہے ظاہر رکھ سکتی ہے۔ لیکن اس کی بنیادی شرط یہی ہے کہ یہ خاتون اس کے اوپر کیا ہے میک اپ وغیرہ اور زینت اور فیشن وغیرہ نہ کرے، کیونکہ یہ انشاءاللہ ایک بحث آئے گی مستقل کہ قرآن مجید نے جو ہے وہ فیشن سے بھی منع کیا ہے کہ فیشن بھی جو ہے وہ نامحرم کے سامنے جو ہے وہ انسان ظاہر، ایک خاتون جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو بوڑھی خاتون ہے کہ جس کے اندر نکاح کی خواہش نہیں ہے، اس کے لیے یہ آپشن ملتا ہے کہ یہ اس کے لیے شرعی حجاب کرنا کیا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں سب کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے پاؤں کا پردہ بھی کریں اور چہرے اور ہاتھوں کو کیا وہ کھلا رکھ سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ گفتگو ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو جسم کو چھپانے کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے، کیا اس میں بس ایک چادر لے لی جائے تو وہ کافی ہے، یا جو مانتو ہے وہ پہنا جائے، یا کوئی ایک کپڑے پہن لیے جائیں، چادر نہ بھی لی جائے، کپڑے اور دوپٹے پہن لیے جائیں، یا جس طریقے سے ایک فیشن حجاب آیا ہوئے ہیں فیشن حجاب وہ چلے گا، بس بالوں کو چھپا لیا، جسم کو چھپا لیا، نیچے وہی پینٹ کوٹ کیا پہنا ہوا ہے، اس سے کیا نظام چلے گا یا نہیں چلے گا، اس کی کیا شرائط ہیں؟ یعنی وہ جو پردہ ہے، وہ جو چادر ہے، وہ جو لباس ہے جو جسم کو چھپا رہا ہے، اس لباس کی بھی کیا ہے فقہ میں بہت زیادہ شرائط ہیں کہ ان کی رعایت کرنا بھی کیا ہے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال کی جو گفتگو ہے اس کے جو سوالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں، وہ درج ذیل جو ہے وہ سوالات ہوں گے۔ سب سے جو پہلا سوال ہے کہ محرم خواتین جو ہوتی ہیں آپس میں، جو محرم ہیں، جیسے دو بہنیں ہیں، ماں اور بیٹی ہوگی، کیا ان کے لیے جائز ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں؟
یا جائز نہیں ہوتا؟ اس کا آپ جواب دیں۔ اور اسی طریقے سے ابھی جو ہم نے شروع میں بحث کی اس کے متعلق یہ سوال اٹھے گا کہ کیا ایک خاتون جس سے انسان شادی کرنا چاہتا ہے کیا اسے بغیر حجاب کے دیکھ سکتا ہے؟ اگر دیکھ سکتا ہے تو اس کی کون سی شرائط ہیں؟ ان تمام شرائط کو کیا ہے بیان کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سوال یہ ہوگا کہ کیا اپنی منگیتر کی تصویر یا ویڈیو جو حجاب کے بغیر ہے اسے اپنے پاس رکھنا موبائل میں اور بارہا اسے دیکھنا کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ اس کو بیان کریں۔ اور پھر ایک اور سوال یہ ہوگا آپ سے کہ یہ جو بوڑھی خاتون ہوتی ہے کیا اس کے لیے بھی پردے کا حکم ہے؟ اور کون سی بوڑھی خاتون ہے کہ جس کے اوپر پردہ واجب نہیں ہوتا؟ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پردے کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ کیا یہ اختلافی نظریہ ہے کہ کچھ فقہا اس کو کہتے ہیں کچھ فقہا نہیں کہتے؟ یہ اختلافی نظریہ نہیں ہے، اس کو آپ بیان کریں۔ اور آخری سوال کہ پردے کی کیا حد ہے؟ پردے میں کتنا جسم چھپانا واجب ہوتا ہے؟ کیا پاؤں کو چھپانا اس میں ضروری ہے؟ کیا بابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو چھپائے یا اس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو ان سوالوں کے کیا آپ جوابات لکھیں اور پیش کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔